السلام علیکم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے درس میں سورہ مائدہ کی 2 آیتوں کی تفسیر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آیت نمبر 78 اور اس کے بعد والی آیت۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اور جناب داود علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کے کافروں پہ لعنت ہوئی۔ لعنت کس کی لعنت؟ اللہ کی لعنت۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ جس سے اللہ کی رحمت روٹھ گئی اس کے ہاتھ میں کیا آیا؟ انسان اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی انسان میرے بھائیوں اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی ہے، کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام حیران ہو کے کہنے لگے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ کیا آپ بھی اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرمایا، میں بھی نہیں جا سکتا اعمال کی قیمت کے طور پہ، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، مجھے بھی جنت میں داخلہ تب ملے گا جب اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی۔ جنت میں داخلہ کس سے ہوگا؟ اللہ کی رحمت سے۔ تو پھر یہ اعمال کیوں، یہ نیکیاں کیوں، یہ عمرے پہ اتنا پیسہ ہم نے کیوں لگایا ہے، یہ رات کو اٹھ کے نیند قربان کر کے تہجد کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر اعمال جو ہیں جنت کی قیمت نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے کام ہوگا، تو میرے بھائی اللہ کی رحمت کا حقدار کون ہے؟ جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ حالانکہ اچھے اعمال جنت کی قیمت نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کی ساری نیکیاں اللہ کی ایک نعمت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ ایک آنکھ کو لے لیں، ایک ہاتھ لے لیں، ایک پاؤں لے لیں، ہمارے سارے نیک اعمال اللہ کی ایک نعمت کا عوض نہیں ہے، قیمت نہیں ہے۔ البتہ یہ نیکیاں سبب بنتی ہیں، قیمت نہیں، سبب بنتی ہیں کہ ہم یہ تھوڑے چھوٹے موٹے اعمال کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے اوپر مہربان ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں کو بھی جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا، اور اللہ کی رحمت کا حقدار وہ ہوگا جو دنیا میں رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے کافر، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ اور داود علیہ السلام کی زبان پہ۔ داود علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں عیسائیوں کے اوپر مچھلی کا شکار کرنے پہ پابندی تھی۔ کس دن؟ ہفتے والے دن۔ لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور لعنت کے حقدار ٹھہرے۔ ایسے ہی عیسائیوں نے کئی ایک دفعہ اللہ کے رسول جناب عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزیاں کی
اور وہ بھی لعنت کے حقدار ٹھہرے. جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو گئی وہ اب ان میں سے نہیں ہے جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور یہی کچھ اس آیت میں کہا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے، جاننا یہ ہے کہ لعنت ہوئی کیوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اسی آیت میں کر دی ہے. فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. انہوں نے اللہ کی معصیت کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے آرڈرز کو نظر انداز کیا، اللہ کے احکامات سے روگردانی کی. جس کام کے کرنے کا رب نے حکم دیا اسے کرنے سے انکار کر دیا، جس کام سے اللہ نے روکا اس کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتے رہے. اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ برا عمل جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی لعنتیں ہوئیں، کہیں ہم تو نہیں کر رہے؟ ہم تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو، اگر ہم پڑھتے ہیں تو اطاعت کر رہے ہیں ورنہ نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ نے کہا روزے رکھو، اگر روزے نہیں رکھتے تو ہم نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ نے کہا حج فرض ہو جائے حج کرو، اگر ہم نہیں کرتے نافرمانی کر رہے ہیں. جس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ نافرمانی کر رہا ہے. اور دوسری طرف اللہ نے کئی ایک اعمال سے روکا ہے جو ان کا ارتکاب کرتا ہے نافرمانی کر رہا ہے. سود لینا دینا اللہ کی نافرمانی ہے. یتیم کا مال اس کے اوپر قبضہ کر لینا اللہ کی نافرمانی ہے. مومن عورتوں پہ تہمتیں لگانا، الزامات لگانا اللہ کی نافرمانی ہے. کسی کو ناجائز طور پہ قتل کرنا اللہ کی نافرمانی ہے. جادو کرنا اللہ کی نافرمانی ہے. تو میرے بھائی یہ اور ان جیسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتے ہیں اور کئی لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. لعنت اس لیے ہوئی کہ اللہ کی نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ لوگ حد سے تجاوز کرتے تھے، حد سے آگے نکل جاتے تھے، دوسرے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے تھے. اللہ کی نافرمانی کرنا اور لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. یہ لعنتی لوگ، یہ ملعون لوگ جو گناہ کرتے اس گناہ سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. آپ کے سامنے آپ کا مسلمان بھائی گناہ کرتا ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ اس سے روکیں، اچھے انداز سے پیار و محبت سے اسے سمجھائیں. آپ کا بیٹا، آپ کی بیگم، آپ کا رشتہ دار، آپ کا محلے دار، آپ کی مسجد کا نمازی، آپ کے ساتھ دفتر میں کام کرنے والا، آپ کے کاروبار میں آپ کا پارٹنر، جب بھی یہ گناہ کا کام کریں، جب بھی یہ واجبات سے اعراض کریں، میرے اور آپ کا کام ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اس امت کی بہت بڑی خصوصیت ہے. ہمارے سامنے گناہ ہو اور ہم خاموش رہیں، یہ گناہ میں شریک ہونے کے مترادف ہے. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. صحابی کے نام کیا میرے بھائیوں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مروان نے اپنے زمانہ حکومت میں عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے عید گاہ میں ممبر کا اہتمام کیا. ممبر مسجد سے لایا گیا اور عید گاہ میں رکھا گیا تاکہ خطیب صاحب اور مروان ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے گفتگو کر سکیں، خطبہ دے سکیں. اور یہ کام خلاف سنت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز کے لیے ممبر نہیں نکالا. دوسرے نمبر پہ مروان نے عید کے موقع پہ
نماز سے پہلے خطبے کا اہتمام کیا، کیونکہ لوگ نماز ادا کر کے نکل جایا کرتے تھے اور وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ میری گفتگو سنیں، سب لوگ میرا خطبہ سنیں. تو اس نے کہا نماز بعد میں ادا کریں گے، پہلے خطبہ ہوگا، کہ نماز کی وجہ سے سارے لوگ بیٹھے رہیں گے. اب یہ دونوں کام کیا ہے میرے بھائیو؟ خلاف سنت ہیں. چنانچہ مروان آیا، ممبر پہ بیٹھ گیا. ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا یا مروان قد خالفت سنہ، مروان سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا اما ھذا فقد قضى ما علیہ، اس لڑکے نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اس کے اوپر جو فریضہ عائد ہوتا تھا وہ فرض اس نے ادا کر دیا ہے، اس نے اپنا واجب پورا کر دیا ہے. اور پھر فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اگر ہاتھ سے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو ہاتھ سے ختم کرے، اور اگر ہاتھ سے ختم نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں برا جانے، اور برائی کو برائی جاننا، دل میں اس سے نفرت کرنا، فرمایا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، کمزور ترین ایمان ہے. اور اگر میں اور آپ میرے بھائیوں برائی کو برائی نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان دل میں موجود نہیں ہے. ہمارے سامنے یا علی مدد کا نعرہ لگے اور ہمیں کوئی افسوس نہ ہو، کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی ٹینشن نہ ہو، صبح و شام یہ کام ہمارے سامنے ہوتا رہے اور ہم اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے. ہمارے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، آپ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، ہمارے سامنے ہمارا بیٹا روزانہ داڑھی مونڈتا رہے اور ہمیں اس کے اوپر افسوس نہ ہو، غم نہ لگے، تو ایمان کا آخری درجہ بھی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شلوار کپڑا ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا، اور ہمارے دفتر کے لوگ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے دار، ان کی شلواریں، ان کی چادریں، ان کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے اور ہمیں اس کے اوپر کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی قلق نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا آخری درجہ بھی موجود نہیں ہے. میرے بھائی برائی ہمارے سامنے ہو اسے ہاتھ سے روکیں. آپ کا بیٹا، آپ کا ملازم، آپ کی بیگم، انہیں آپ ہاتھ سے روکیں گے، لیکن گھر سے باہر ظاہر آپ کی حکومت نہیں ہے، وہاں پہ اگر آپ صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، آپ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے تو وہاں بھی برائی سے روکیں گے. اور اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو زبان سے روکیں، اور اگر خطرہ ہے زبان سے روکا تو مجھے سزا ہو جائے گی، مجھے جیل میں بھیج دیا جائے گا، مجھے یہ ظالم مارے گا، میرے اوپر فائرنگ کر دے گا، تو پھر کم از کم اس برائی کو دل میں تو برا جانے. اور امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب حذیفہ بن یمان سے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. نبی علیہ السلام کی جان کس کے ہاتھ میں تھی؟ تو آپ نے کس کی قسم اٹھائی ہے؟ آپ نے نہیں اٹھائی. آپ نے یہ نہیں کہا میرے سر کی قسم، یہ آپ نے کہا اس ذات کی قسم. تو قسم جب بھی اٹھائیں اللہ کی اٹھانی چاہیے، غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. نہ نبی علیہ السلام کی قسم اٹھانا درست ہے، اور نہ والدہ کی، نہ رزق کی، نہ مسجد کی، کسی بھی مخلوق کی قسم نہیں اٹھائیں گے. جب بھی قسم اٹھائیں گے اللہ کی اٹھائیں گے. تو آپ فرما رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. تم لوگ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے رہو گے،
برائی سے روکتے رہو گے، ورنہ کیا ہوگا اگر یہ کام چھوڑ دو گے کہ میں برائی سے کسی کو نہیں روکوں گا کیونکہ وہ برا محسوس کرتا ہے، میں کسی کو نیکی کا حکم نہیں دوں گا کیونکہ وہ ناراض ہوتا ہے، فرمایا اگر یہ کام چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ وہ عذاب تم میں رہے گا، پھر تم اللہ کو پکارو گے، اللہ سے دعائیں کرو گے، لیکن اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ یہ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میرا بھائی نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، بہن نہیں پڑھتی تو نہ پڑھے، چچا نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، رشتہ دار نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، محلے دار نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے۔ بلکہ ہمیں تو یہ نعرہ دے دیا گیا ہے، یہ ماٹو دے دیا گیا ہے کہ اپنا مسلک جی چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ یہ درست ہے میرے بھائی؟ بالکل غلط ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ برائی سے روکیں، اگر دوسرے کا مسلک غلط ہے تو آپ اسے سمجھائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے اوپر فائرنگ کریں، آپ اسے لڑیں، آپ اسے گالیاں دیں، نہیں، آپ اسے بدتمیزی کریں، بالکل نہیں، لیکن پیار و محبت سے، حکمت سے کسی طریقے سے سمجھانا، حق اس تک پہنچانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کا مسئلہ غلط ہے تو آپ اس کا اختیار کر لیں، اگر اس کا غلط ہے تو اس کی اصلاح کریں، اور اگر اس کے مسلک کی چند چیزیں غلط ہیں تو اس میں ان کی اصلاح کریں، اور آپ کی چند ایک ٹھیک ہیں تو اس تک پہنچائیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نعرہ اپنا لیتے کہ کسی کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنا مسلک چھوڑنا نہیں ہے تو آپ اکیلے ہی رہتے مکہ میں، یہ دین دنیا کے کونے کونے تک نہ پہنچتا۔ آپ نے ان کو چھیڑا، ان کو توحید کی دعوت دی، انہیں شرک سے روکا، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کر پیار و محبت سے، اور پھر ان لوگوں نے آپ کو سزائیں دیں، آپ کے پیروکاروں کو سزائیں دیں، برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ یہ دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ اور اگر آپ یہ دیکھتے کہ جی اگر میں ان کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں، شرک سے روکتا ہوں، تو یہ ناراض ہوتے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں میری وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، باپ بیٹے میں دشمنی پڑ گئی ہے، تو پھر تو یہ دعوت مکہ تک، آپ کے گھر تک ہی محدود رہتی۔ تو میرے بھائیو، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ جو ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں، قبر والے کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، اسے حاجت روا سمجھتے ہیں، اس سے بیٹے مانگتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ میری گفتگو سنتا ہے، اسے سمجھائیں کہ تمہاری یہ باتیں غلط ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی بنی اسرائیل کے اوپر، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے۔ فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، ان کا یہ طرز عمل بہت برا طرز عمل تھا، ان کی یہ حرکت بہت بری حرکت تھی کہ برائی سے نہ روکنا۔ تو میرے بھائی، ہمارے دو فرض ہیں، نمبر ایک برائی سے دور رہیں، نمبر دو دوسروں کو بھی برائی سے دور رکھیں۔ اور اگر آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ میں برائی سے دور ہوں، میں شراب نہیں پیتا، میری اولاد شراب نہیں پیتی، ساتھ والے پیتے ہیں تو اپنے گھر میں پیتے رہیں، مجھے کیا لگے، نہیں، آخرت میں تو سوال ہوگا ہی، دنیا میں بھی اس کی سزا تمہیں ملے گی، اس کے اثرات سے آپ محفوظ نہیں رہیں گے۔ وہ شراب پی کے کل آپ کی بیٹی کو پکڑ لے گا، وہ شراب پینے کے بعد کسی دن آپ کے بیٹے کو بھی شراب پہ لگا دے گا۔ اس لیے دوسروں کو برائی سے روکنا ضروری ہے۔ اور درس کے اختتام میں آخری مثال بیان کروں گا نبی علیہ السلام کی طرف سے، پھر آپ کے سوالوں کی جانب آؤں گا کہ آپ نے ایک بڑی عظیم مثال دی ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، اور سفر ہے سمندر کا، جہاز پہ بیٹھنے لگے، جہاز کی دو منزلیں ہیں، دو فلور ہیں، قرعہ اندازی ہوئی، کچھ لوگ اوپر بیٹھ گئے، کچھ نیچے بیٹھ گئے۔ قرعہ اندازی کیوں ہوئی؟ سب کہاں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ نیچے کے اوپر؟ اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں، ہر کوئی اوپر بیٹھنا چاہتا ہے، سمندر کا پانی بھی نظر آئے گا، آسمان بھی نظر آئے گا۔
لیکن قرآن اندازی ہوئی. اب وہ لوگ جو نچلے حصے میں ہیں، نچلی منزل میں ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہے. پانی کہاں سے لینا ہے؟ سمندر سے. اب پانی لینے کے لیے وہ کہاں جاتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں. اوپر والے بڑے تنگ ہو رہے ہیں. کبھی ایک آ رہا ہے، کبھی دوسرا آ رہا ہے، کبھی تیسرا آ رہا ہے. یہ کیا؟ انہوں نے نیچے سے آنے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. چنانچہ نیچے والوں میں سے ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں نیچے سے سوراخ کرتا ہوں تاکہ پانی ادھر سے اوپر آ جایا کرے. اب اوپر والے باگے باگے آئے. کیا کر رہے ہو؟ کہا سوراخ کر رہا ہوں. کیوں؟ پانی لینے کے لیے. بھائی یہ کام نہ کرو. کیوں نہ کروں؟ ہمارا حصہ ہے. تم اوپر رہتے ہو، ہم نیچے رہتے، نیچے ہم جو مرضی کریں. اوپر والے کہنے لگے نہیں، حصہ یہ تمہارا ہے، رہتے یہاں پہ تم ہو، لیکن تمہاری اس حرکت کا اثر ہمارے اوپر پڑے گا. جب پانی داخل ہوگا تم بھی ڈوبو گے، ہم بھی ڈوبیں گے. چنانچہ اس آدمی کو پکڑ لیا گیا اور اس کی منت سماجت کی گئی. اسے سمجھایا گیا اور اس سے کہا گیا اوپر آ کر پانی لے لیا کریں، نیچے سوراخ نہ کریں. معاملہ سلجھ گیا. نیچے والے بھی ڈوبنے سے بچ گئے، اوپر والے بھی بچ گئے. اور اگر اوپر والے فیصلہ کریں نہیں جی ہمیں کیا لگے، ہم اپنے حصے میں انہیں آنے نہیں دیں گے، نیچے نہیں جائیں گے، جو مرضی کریں، ہمیں کیا لگے. سوراخ ہوگا، پانی آئے گا، کون ڈوبے گا؟ دونوں ڈوبیں گے. یہ مثال کس نے دی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے. اور آپ کی ہر بات حق ہے، حقیقت ہے، درست ہے، شک و شبہ سے بالا تر ہے. تو میرے بھائی اس لیے اپنے محلے میں، اپنی مسجد کی نمازیوں میں، اپنے آفس میں، جہاں پہ آپ کاروبار کرتے ہیں وہاں پہ نیکی لوگوں تک پہنچائیں، نیکی کا پیغام ہر ایک کو دیں اور برائی سے روکیں. انداز اچھا ہو، اخلاق کے ساتھ، کسی سے بدتمیزی نہ کریں. جس کو آپ سمجھائیں اگر وہ آپ کو برا بلا کہے تو آپ اللہ کے لیے صبر کریں، برداشت کریں. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عزت والے نہیں ہیں. آپ نے جب توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، آپ کو مکہ والوں نے مجنون کہا، دیوانہ کہا، پاگل کہا، شاعر کہا، پتھر مارے گئے، دان شہید کیے گئے، آپ کو زخمی کیا گیا، سر زخمی کیا گیا، خون آپ کا نکالا گیا، آپ کی بیٹیوں کے حمل گرائے گئے. یہ سب کچھ آپ نے اللہ کی راہ میں برداشت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا